نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کا چوتھا اور پانچواں رکوع اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے ساتھ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوا۔ اب نوٹ کیجئے، سن 9 ہجری وہ زمانہ ہے جب کہ مکہ کو فتح ہوئے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اب الحمدللہ مسلمانوں کی رفتہ رفتہ جو حکومت ہے وہ عرب کی حد تک مستحکم ہو چکی ہے۔ لہٰذا آپ اس حصے میں محسوس کریں گے کہ اب ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جو کہ ثابت کر رہے ہیں کہ اب واقعتاً مسلمان رفتہ رفتہ عرب پر مکمل ایک اختیار اور کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چوتھے رکوع کے شروع میں تبصرہ ہے ایک ایسے غزوے کی طرف جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا، اور وہ ہے غزوہ حنین۔ مسلمانوں نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، 10,000 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اس موقع پر، اور فتح مکہ کے موقع پر الحمدللہ 2,000 مشرک انہوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ کر الحمدللہ 12,000 ہو گئی۔ اب اس کے بعد مکہ کے بالکل قریب شہر تھا طائف کا، یہ دونوں عرب کے ٹوئن سٹیز کہلاتے تھے، اور اب ضروری تھا کہ اس دوسرے بڑے شہر کو بھی عرب کے فتح کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد اب 12,000 کا لشکر لے کر طائف کی طرف بڑھے۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک خیال آ گیا، اور وہ خیال یہ آیا کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے 1,000 کے لشکر کو بدر کے میدان میں شکست فاس سے دوچار کیا تھا۔ آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ بس اس خیال کا آنا تھا کہ پھر اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ اہمیت تمہاری تعداد یا اسباب کی نہیں ہے، اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے اکثر میدانوں میں۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اس روز تمہاری کثرت نے بڑا متاثر کر لیا تھا۔ فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ تمہاری کثرت اس روز تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ 2 قبیلے تھے حوازن اور ثقیف کے طائف میں، انہوں نے طے کیا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے شکست نہیں کھانی، لہٰذا وہ طائف سے پہلے ہی باہر نکل آئے اور آ کر مورچہ زن ہو گئے حنین کے مقام پر۔ اور مزید یہ کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بھیڑوں بکریوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے جنگ کا وہ یہ ہے کہ صرف وہی مرد اور عورتیں قیدی بنائے جاتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوں، اور وہی مال غنیمت کے طور پر مسلمان حاصل کرتے ہیں جو میدان جنگ میں موجود ہو۔ تو انہوں نے اپنے گویا تمام جو قیمتی اثاثے تھے، اپنے تمام بکریاں بھیڑیں بھی، اور پھر یہ ہے کہ اپنی بیویاں اپنے بچے بھی ساتھ میدان میں لائے، تاکہ ان کے تمام لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم ہار گئے تو ہمارے بیویاں اور بچے مسلمانوں کے غلام اور کنیزیں بن جائیں گے، اور ہماری ساری بکریوں اور ہمارا سارا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ چلا جائے گا۔ تو گویا اپنا سب کچھ میدان میں لے آئے تاکہ تمام ان کے لوگ وہ ڈٹ کر بے جگری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی بہادری کا اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد وہ آ کر مورچہ زن ہو گئے حنین کے مقام پر۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دشمن نے کیا ان کے خلاف ایک پوری کی پوری منصوبہ بندی کی ہے۔ جیسے یہ پہنچے ہیں حنین کے پاس، وہیں سے دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور 12,000 کا لشکر اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے ایک دم جو ہے وہ حواس باختہ ہو گیا،
منتشر ہو گیا اور اس کے بعد ادھر ادھر جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول کی ذاتی شجاعت کا مظاہرہ اب صحابہ نے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر اتر کر آپ نے رٹس پڑھا، انا النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ اور اس کے بعد آپ نے پکارا، اے بدری صحابہ، اے اصحاب الشجرہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے وقت درخت کے نیچے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مسلمان سنبھلے، جمع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا کہ تعداد فیصلہ کن چیز نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں متاثر کیا تھا تمہاری کثرت تعداد نے، تو اس پر ناز کر رہے تھے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہاری تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔